اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس مختصر ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دعا بھی عبادت ہے۔ جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، الدعاء مخ العباد، دعا عبادت کا خزانہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھ سے دعا مانگتا ہے، تو میں اس کی دعا کو ضرور سنتا ہوں، میں اس کی دعا کو سننے کے لیے اس کے قریب ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جانی نے نماز کے اختتام پر بائیں طرف رخ کیا تو ساتھ ہی صف میں نماز پڑھتا ان کا 10 برس کا لاڈلا بیٹا ساتھ سلام پھیر کر نہ صرف صف بلکہ مسجد سے بھی باہر نکل چکا تھا۔ نہ جانے کس بات کی جلدی ہوتی ہے۔ بابا جانی نے کوفت سے سوچا، ظاہر ہے اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا نہیں مانگے گا، تو یہی تو ہوگا پھر۔ ساتھ دوڑتا ہوا گھر میں داخل ہوا، الماری سے قرآن پاک نکالا اور تلاوت کرنے لگا۔ سورۃ النبا کے مختصر اور ملتے جلتے الفاظ پر ختم ہونے والی آیات کی قرات کرنا اسے بہت پسند تھا۔ تلاوت کرنے کے بعد سعد نے قرآن پاک غلاف میں لپیٹا اور الماری میں جا کر رکھ دیا۔ سعد بیٹے، تلاوت کے بعد ذرا ٹھہر کر دعا بھی مانگا کرو۔ روز کی طرح اس کی امی نے اسے آج بھی سمجھایا، جسے نظر انداز کرتا وہ اپنے چوزوں کے ساتھ آج بھی کھیلنے لگا۔ اس نے اس امی کی بات کی کوئی بات کو نہیں سنا، ٹال دیا۔ بابا جانی بھی مسجد سے گھر آ گئے تھے۔ اب وہ سعد کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ سعد بیٹے، میں دیکھتا ہوں کہ مسجد میں جیسے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے آپ دوڑ کر گھر آ جاتے ہیں، اور تلاوت کے بعد بھی امی کے سمجھانے کے باوجود آپ دعا نہیں مانگتے، ایسا کیوں ہے؟ سعد نے جواب دیا کہ بابا جانی، آپ ہی نے مجھے بتایا تھا کہ ہمیں عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ نماز پڑھ کر اور تلاوت کر کے میں نے عبادت تو کر لی، اب دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ سعد نے معصومیت اور لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس دوران وہ اپنے چوزوں کو دانہ کھلانے میں بھی مصروف رہا۔ اس کی بات سن کر بابا جانی مسکرائے اور کہنے لگے، میرے پیارے سعد، ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ سعد کو حیرت ہوئی۔ جی بالکل، بابا جانی نے یقین دہانی کروائی۔ اچھا، لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں، اس نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کیسے؟ اس مرتبہ حیران ہونے کی باری بابا جانی کی تھی۔ بابا جانی، میں نے نئی سائیکل کے لیے بہت دعا کی تھی لیکن مجھے نئی سائیکل نہیں ملی، اس نے افسردگی سے کہا۔ نہیں بیٹے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ لیکن دعا کی قبولیت کی 3 مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول فرما لیتی ہیں، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتی ہیں، اور یا اس جیسی کوئی اگر اس نے کوئی برائی کی ہو تو برائی کو ٹال دیتی ہیں۔ بابا جانی، اگر ایسا ہے تو میں پھر ضرور دعا مانگوں گا۔ سعد نے خوش ہو کر کہا، جی، اور یہ بھی آپ کی عبادت میں لکھی جائے گی اور آپ کو ثواب بھی برابر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ بابا جانی کے سمجھانے پر سعد بھی اس نے بھی جوش سے کہا انشاءاللہ۔ تو بچوں، محترم سامعین، آج کے اس مختصر لیکچر میں ویڈیو میں ہم کیا سمجھے کہ دعا مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک عبادت ہے۔ اللہ نے جیسے باقی عبادات ہمارے اوپر فرض کی ہیں اسی میں دعا بھی آ جاتی ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے دوران آپ دعا نہیں مانگتے تو دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ میرے بندے مجھ سے سوال کیا کرو، میں آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں، اور آپ کے سوال جو آپ نے مانگے ہیں اس کو بھی میں قبول کرتا ہوں، اور آپ کی سوالوں کی جو خواہشات ہوتی ہے وہ بھی میں پورا کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی، دعا کرنے کی توفیق دے، جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔